فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ساتھیو، کل آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے مصنف عبدالرزاق اور مجموع الزوائد و زوائد وغیرہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کبائر کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ پہلا کبیرہ آپ نے شرک باللہ بیان کیا، جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ علی الاطلاق سب سے پہلا کبیرہ، سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا والامر من مکر اللہ، والامن من مکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر اور تدبیر سے غافل ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے غافل ہونا یہ بھی کبائر میں داخل ہے، اور ان کبائر میں ہے جو اکبر الکبائر میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ اعراف کی اس آیت کے اوپر آپ غور کریں، جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ان کی ہلاکت اور بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جہاں یہ فرمایا ہے کہ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی چال اور تدبیر سے غافل ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی چال سے صرف گھاٹا پانے والی قوم، اور ظاہر بات یہاں گھاٹا پانے سے مراد دنیا کا گھاٹا نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت اس دنیا کے گھاٹے کو اہم گھاٹا نہیں سمجھتی، بلکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی خسران، خسارہ کا ذکر آیا ہوا ہے، گھاٹے کا، وہ کہیں بھی دنیا کے گھاٹے سے متعلق نہیں، آخرت ہی گھاٹے سے متعلق ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا گھاٹا ذالک هو الخسران المبین کیا ہے؟ آخرت کا گھاٹا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی چال سے غافل ہو چکے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی چال سے اور تدبیر سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں، وہی قومیں غافل ہوتی ہیں جو خسارہ پانے والی ہیں۔ یعنی قوم نوح نے کو کیوں خسارہ کا سامنا کرنا پڑا؟ قوم ہود اور قوم صالح کیوں ہلاک اور برباد ہوئے؟ قوم لوط اور قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذلیل کیا اس دنیا میں، اور آخرت میں تو بڑا خسارہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مکر اور تدبیر سے غافل تھے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بڑا اہم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکر یا تدبیر یا چال سے مراد کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ جہاں مکر بولتے ہیں، چال چلنا بولتے ہیں، تو یہ عام طور پر ذرا غیر مرغوب کلمہ ہوا کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اچھے جو صفات ہیں ان میں یہ داخل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے، اصل میں چال یا تدبیر جب بولتے ہیں ہمارے اردو زبان میں یا عربی میں مکر بولا جاتا ہے، تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اسے ضرب کاری لگانے کے لیے، یعنی ایسی چوٹ لگائی جائے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، ایسی مار اس کے اوپر پڑے کہ اب اسے دوبارہ ہوش نہ آئے۔ تو یہ چال اور تدبیر یہ ہے کہ اسے ایسے پوشیدہ طور پر، ایسے انداز سے اس کے اوپر ایک ضرب لگائی جائے کہ وقت آنے سے پہلے اسے اس کی خبر نہ ہو کہ ہاں بھائی اس کی شامت آ چکی ہے۔ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا معنی یہاں پر، آمد اور تدبیر کا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا معنی ہوا کہ بندہ انجام سے غافل ہے، نتیجے سے غافل ہے، وہ بڑا خوش ہے، مطمئن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے ہوش میں آنے کا پھر موقع نہیں دیتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے ساتھیوں کہ بندہ وسعت و تنگی جس حال میں بھی ہو، آخرت کے لحاظ سے اپنی زندگی پر مطمئن رہے۔ وہ نہ اللہ کی آزمائش کا اسے تصور کرتا ہے کہ ہمیں جو مال ملا ہے اللہ کی آزمائش ہے، ہمیں یہ جو بیماری لاحق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، نہ اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی کے بارے میں سوچتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، مال بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، اور وسعت و فراوانی بھی حاصل ہے، اور وہ امن میں بھی ہے، لیکن یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور نہ ہی ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت خواہ صحت کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں ہے، امن کی شکل میں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو ہے اسے منصب اور سرداری کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، اس کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور اپنی شہوات کو پورا کرنے کی شکل میں استعمال کرتا ہے، اور اس پر بھی آگے چل کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان نعمتوں کا حصول یہ ہماری اپنی ہوشیاری ہے، یہ ہماری اپنی بہادری ہے، بلکہ بعض لوگ آگے چل کر کے یہاں تک سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے ساتھ محبت کی دلیل ہے، جیسے قارون کا معاملہ تھا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سن لینا چاہیے، جو حدیث مسند احمد میں، طبرانی کبیر میں، امام بیہقی کی شعب الایمان میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کاش کہ اس حدیث کو ہم اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں، اپنے بارے میں بھی اور دوسرے کے بارے میں بھی۔ اپنے بارے میں اس لیے ہم سمجھتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویا یہ دیکھ کر کے آزمایا ہے، تو ہم گھبراتے رہیں گے کہ کہیں اگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کو چھین لے گا، اور دوسرے کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے اسے کوئی نعمت دی ہے اور وہ اس نعمت کا استعمال اللہ کی رضا میں نہیں کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی اسے ڈھیل دے رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ضرب کاری لگانا چاہتا ہے کہ اسے ایسا افسوس ہوگا جس کے بعد اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس دنیا کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، حالانکہ وہ شخص کیا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، اللہ کی نعمت کو غلط جگہ صرف کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے مزید دے رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانعام کی آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہیں جس بات کی نصیحت کی جا رہی تھی اسے بھول گئے، بھولے ہوئے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے، تو اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اللہ نے جو کشادگی دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس کے اوپر اترانے لگے، خوش ہو گئے، تو اخذناہم بغتہ، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اور پھر وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، بس مختصر تھے اس لیے لمبا موضوع رکھنے کا وقت نہیں، صرف اختصار کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ بعض اہم چیزیں کیا ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ غفلت کے اندر ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے مکر میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے،
اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی صحت دی ہے، ہر قسم کی بیماری اور آفت سے اللہ نے اسے سلامت رکھا ہے، اللہ نے اسے جسم کے لحاظ سے بڑا تندرست بنایا ہے، اچھی طاقت دی ہے، لیکن وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ اس کے باوجود، اس نعمت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے۔ اسے آنکھ ملی ہے، لیکن اس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی معاصی میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے سننے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو صحت مند بنایا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے آج رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تراویح کے اندر لمبے قیام کر سکتا ہے، روزہ اچھی طریقے سے رکھ سکتا ہے، عبادتیں کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ محض اپنی اس ہوشیاری، اپنے اس صحت کو، اپنی اس طاقت کو خالص دنیا استعمال کرنے میں لگائے دے رہا ہے۔ دنیا کے لیے تراویح کو بھی چھوڑ دے رہا ہے، دنیا کے لیے روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، دنیا کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کوتاہی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ یہ نعمت جو آج ہمارے پاس صحت کی ہے، وہ کل ہم سے چھین سکتی ہے۔ ساتھیوں، ہمارے بالکل بغل میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے پچھلے سال رمضان میں تھے، لیکن آج رمضان سے 2-3 دن پہلے انہیں بیماری ایسی لاحق ہوئی، گھر سے نکل نہیں پا رہے۔ تو اگر انہوں نے اس کی قدر کی تھی تو اگرچہ اپنے گھر میں ہیں، لیکن ہمارے بغل میں کھڑے ہو کر کے انہیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے اب بھی۔ لیکن وہ ہمارے بھائی جو ہم سے صحت میں اچھے ہیں، اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ طاقت دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ صرف معمولی ارے تراویح یہ لوگ لمبی پڑھتے ہیں، ارے ہمیں دوسرا کام بھی ہے، ہمیں وہ کام بھی ہے، اس کے اندر پڑھ کر کے غافل ہیں۔ تو وہ نہ بھولیں کہ کل ان کی بھی صحت اسی طریقے چھینی جا سکتی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں، امام ابن حبان اسے صحیح ابن حبان میں نقل کرتے ہیں، یا علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض کل جعظری جواب سخاب بالاسواق جیفت باللیل وحمار بالنہار عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الاخرہ۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول کیا بیان، ان اللہ یبغض، اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے، اس شخص سے نفرت کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، گویا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ انسان۔ وہ کیا ہے؟ کل جعظری، ہر متکبر، صحت مند، خوب کھانے والے، پیٹ بھر کر کھانے والا، جواب، اور جو بڑا ہی پیٹو ہے، سخاب بالاسواق، بازار میں شور شرابہ کر رہا ہے، لیکن رات میں کیا ہے؟ جیفت باللیل، رات میں مردہ کے طریقے سے پڑ گیا ہے، وہ حمار بالنہار، دن میں گدھے کے طریقے سے کام کر رہا ہے، عالم بامر الدنیا، دنیا کے بارے میں بڑا ماہر ہے، انجینئر ہے تو، ڈاکٹر ہے تو، میکینک ہے تو، بڑا ماہر ہے، عالم بامر الدنیا، لیکن جاہل بامر الاخرہ، وضو کے مسائل بھی اس کو معلوم نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے، غور کریں گے ان مثالوں پر جو ہمارے جہاں کس قدر پائی جاتی ہے، اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے، اور علم اسے علم دین کی سمجھ دی ہے، قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے، وہ توحید کا علم رکھتا ہے، لیکن وہ شخص اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر اس علم دین کو دنیا کمانے اور دنیاوی عزت اور منصب حاصل کرنے کے ذریعہ بنا لیا، اور اپنی اس حرکت پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے توبہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شخص کی مثال پیش کی ہے، سورہ الاعراف میں جا کر کے پڑھ لیجئے گا 175 اور 176 نمبر آیت میں، کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بھی بیان کیجئے جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ اس سے کیا ہے، وہ باہر چلا گیا۔ وہ حدیث جو سنن ترمذی میں حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے، کاش کہ ہمارے اہل علم، ہمارے حفاظ
دین کا کام کرنے والے، اور بعض وہ لوگ جو دین کے کام کو اپنا دنیا کمانے اور دنیا میں منصب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اور عمر گزر گئی ہے اس بارے میں سوچتے نہیں کہ ہم جو ہے غلط کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے غافل ہوں۔ اور یہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے اس پر غور کریں۔ ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں جہاں پر اس کا چرواہا موجود، نگراں موجود نہ ہو، ان میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کے دین کو، اس کے مال کی محبت اور اسے منصب اور شرف کی محبت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اونچا منصب دیا ہے، اسے لوگوں پر سرداری حاصل ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے متواضع رہے، مخلوق کے لیے شفیق اور رحیم رہے، وہ اپنے ماتحتوں پر اپنی بڑائی اور فوقیت چاہتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق مارتا ہے، اور انہیں اپنے سامنے ذلیل اور حقیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حاکمیت بھی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی۔ وہ جسے چاہتا ہے منصب پر رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کرسی سے نیچے لے آ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت پر رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تخت دار پر لٹکا دیتا ہے۔ انہیں بھولنا چاہیے فرعون، حامان، اس قسم کے لوگوں کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ لوگوں کا ذکر ایسے لوگوں کے واقعات اس کے سامنے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے ہر قسم کا، لیکن اس مال کو اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ کہے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ قارون کا جو کہتا تھا علی علم عندی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں، اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے غافل ہونا، اللہ کی تدبیر سے غافل ہونا، اللہ کے مکر سے غافل ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ یہ شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آج ایک اور کبیرہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے حدود حرم میں الحاد۔ اس کا تعلق بھی عقیدہ سے ہے۔ حدود حرم میں الحاد کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم۔ جو شخص مسجد حرام میں الحاد بظلم، اضراہ ظلم، کجروی اختیار کرتا ہے، الحاد سے کام لیتا ہے، نہیں کام لینے کا ارادہ کرتا ہے، تو نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ ساتھیوں پہلے تو اس آیت کے اوپر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا جو حرم میں الحاد کرتا ہے، جو حرم میں زیادتی کرا، کہا الحاد کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ زمین میں کسی دوسری جگہ برائی کا ارادہ کریں، برائی نہ کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں کسی دوسری جگہ کسی پر ظلم کا ارادہ کریں، آپ وہ کام نہ کریں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر حرم میں الحاد کا برائی کا ارادہ بھی کرتے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے عذاب علیم، دردناک عذاب ہم اسے چکھائیں گے۔ تو یہ حرم میں الحاد کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر بھی اس میں متعدد حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث ہم آپ کے سامنے جو صحیح بخاری ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، یعنی اللہ اس سے بغض رکھتا ہے سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ، آپ کیا سمجھتے ہوں گے یہ ڈاکو ہوگا، یہ چور ہوگا، یہ زانی ہوگا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہے ملحد فی الحرم، جو حرم میں کجروی، الحاد اور بے راہ روی سے کام لے رہا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اسلام میں کوئی جاہلیت کی سنت کو رواج دے رہا ہے۔ جاہلیت کا طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اس کو رواج دے رہا ہے، شاید یہ ایک الگ عنوان سے آگے آئے۔ اور تیسرا
ومطلب دم امرئ بغیر حق، اور کسی مسلمان کے ناحق قتل کی کوشش کرتا ہے. یہ 3 لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ برے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین واستحلال البیت الحرام، والدین کی نافرمانی کرنا اور بیت حرام کو حلال سمجھ لینا کس کے لیے؟ گناہ کا کام کرنے کے لیے. علی کل حال یہ متعدد چیزیں ہیں، متعدد حدیثیں اس سلسلے میں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر حرم کے اندر الحاد کا معنی کیا ہے. الحاد کا معنی دیکھیے ساتھیو، اصل میں الحاد کا معنی یہ ہے کہ کجروی اختیار کرنا، یعنی ہر وہ کام جو حرم کی شان کے خلاف ہے. حدود حرم میں کسی بھی قسم کی معصیت، شرک اور کفر سے لے کر کے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ جھگڑنا، انہیں بے عزت کرنا، چوری کرنا، لوگوں کو گالی دینا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، یہ ساری چیزیں الحاد فی الحرم میں داخل ہوں گی. یعنی کوئی شخص ہے اگر ایک کام وہ کرتا ہے چوری کا جو حدود حرم سے باہر، یہ کبیرہ گناہ ہے اور برا ہے، لیکن عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن حدود حرم میں الحاد کیوں؟ اس لیے کہ ایسا جو شخص کر رہا ہے اس کا مطلب حرم کی جو حرمت ہے جس کا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، گویا اس کا عقیدہ حرم کے حرمت سے متعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے ساتھیوں آج ہمارے یہاں یہ مختلف انداز میں پایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہم چند مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے. بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں اور حج اور عمرہ کرنے والوں کو تنگ کرنا اور اسے دھوکہ دینا. دیکھیں، تنگ کرنا اور دھوکہ دینا، اگر دیکھیں ہم اس کی مثال دیتے چلیں تو بہت سے لوگ وہمی طور پر حج اور اس کے ویزے لگا کر کے لے آتے ہیں اور انہیں حرم اور حدود حرم میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. کتنے بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے پریشان ہو رہے ہیں، وعدہ کیسے کر کے لے آیا گیا ہے اور یہاں پر کس طریقے سے چھوڑ دیا گیا ہے. دوسری چیز، حج اور عمرہ کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کا سامان چرانا. سبحان اللہ، جبکہ حدود حرم کی اہمیت تو یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی پڑی ہوئی چیز بھی مل رہی ہے تو اس چیز کو اٹھانا جائز نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اسے اٹھائے اور زندگی بھر اسے اعلان کرتے پھرنا ہے حرم حدود حرم میں کہ یہ کس کا مال ہے، کس کا مال ہے، کس کا مال ہے. اور نہیں تو آج کل جو شعبے ادارے بنائے گئے ہیں ان کے حوالے تلاش کر کے وہاں لے جا کے ان کے حوالے کرنا ہے، ورنہ جو چیز پڑی ہوئی سے چھوڑ دیا جائے. دوسری جگہ اگر آپ کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر آپ اسے اعلان کرتے رہیں. اگر سال بھر اعلان کیا نہیں آیا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حدود حرم میں اگر کوئی چیز پڑی ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بہت عام پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، دوسرے کاموں، اور آپ دیکھیں گے جبکہ الحمدللہ دوسرے اجتماعات کے مقابلے میں ہمارے یہاں یہ کم اور بہت کم ہے، لیکن ایسی چیز پائی جا رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بلا وجہ کسی سے الجھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے. یہ حرم میں الحاد کا معاملہ ہے، حرم میں الحاد کا معاملہ ہے، جبکہ حدود حرم کی اہمیت کیا ہے کہ اگر کوئی وہ جانور جس کو شکار کرنا جائز ہے، جس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، اگر آپ کو حدود حرم میں مل جائے تو آپ اس کی شکار نہیں کر سکتے. چند مخصوص جانور ہیں جن کو مارنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن شکار نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اسے بھگانا بھی وہاں سے ناجائز ہے کہ باہر جائے تو ہم اس کو ماریں. یہی نہیں ہے، ایک جانور ہے جس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے لیکن وہ آپ کے لیے موذی اور نقصان دہ نہیں ہے تو اس کا قتل کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو چہ جائے کہ کسی مسلمان کو، چہ جائے کہ کسی حج کرنے والے کو، چہ جائے کہ کسی عمرہ کرنے والے کو انسان تنگ کرے. حتیٰ کہ ساتھیوں ایسا بھی ایک شخص، میں بیٹھا تھا حدود حرم کے قریب،
ایک شخص میرے پاس آتا، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں ہاتھ پیر، آج سے تقریباً 25 سال 30 سال پہلے کی بات، کانپ رہے ہیں۔ ہم نے کہا خیر تو ہے؟ تو کہا کہ ہمارا ایک ملنے والا ہے، ہمارے ہی ملک کا، اپنے ہی ملکوں کا ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا، میں اس سے ملنے گیا، تو بات کرتے کرتے کیا ہے، اس کے جیب کے اندر بلو فلم کی کیسٹ موجود، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدود حرم میں اللہ کا سوچ کر کے روح کانپ جایا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یہ جائے کہ حدود حرم میں گئے ہوئے ہیں لوگ اور اسکرین کے اوپر فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیز کہاں سے جائز ہوگی؟ اسی طریقے سے حدود حرم میں جو سب سے خبیث چیز پائی جاتی ہے اور حدود حرم کے اندر الحاد فی الحرم کے اندر داخل ہے کہ حدود حرم میں بدعات منانا اور بدعات کو رواج دینے کے لیے باہر سے ملکوں سے گروہ در گروہ لوگ لائے جائیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، آج عید میلاد، جسے آج تک وہ لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کوئی دلیل نہیں ہے، جب نہیں بچ پاتے تو کہتے تھے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کہتے تھے، یعنی خود ہی مانتے تھے کہ وہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ کے نام سے وہ کرتے تھے، اور آج اس کے لیے جھوٹے دلائل لا کر پیش کرتے ہیں۔ عید میلاد منانا، اس کا بدعت ہونا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، خاص طور پر وہ صورت جو آج اس کی اختیار کر لی گئی ہے، اس کے لیے لوگ آج گروہ در گروہ، جماعت در جماعت کہاں سے آتے ہیں؟ اپنے ملکوں سے آتے ہیں۔ عید میلاد کہاں منائیں گے؟ مدینہ منورہ میں جا کے منائیں گے۔ وہ یہ بھول گئے ہیں اس حدیث کو، جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینہ حرم، مدینہ بھی محترم جگہ ہے، کہاں سے؟ ما بین عائر الی کذا و کذا، وہاں سے اس کی حدود بیان کی، اور آج جو ہے وہاں پر لوحات لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے آگے کیا بیان فرمایا؟ آپ دیکھیے یہ مدینہ منورہ میں ہے، جبکہ اس کی حرمت حرم کی حرمت کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم ہے حرم کی حرمت کے مقابلے میں۔ کیا ہے؟ من احدث فیہا حدثا او آوا محدثا، جو شخص مدینہ میں کوئی حدث یعنی بدعت ایجاد کرے، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دے۔ مدینہ منورہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے، حدث مانا کیا ہے؟ یعنی وہ کام کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ حدیث کی شرح میں دیکھ لیجیے، عون المعبود میں جا کر کے مثال دی ہے کمن ابتدع بہا بدعتا، اس کی مثال یہ ہے کہ حدود حرم میں یعنی مدینہ میں بدعت ایجاد کرے، تو جب مدینہ میں اس کا یہ معاملہ ہے تو حدود حرم مکی میں کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو من احدث فیہا حدثا، جو مدینہ منورہ میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اور آپ بدعتیوں کے لیے گروہ در گروہ جماعت لے کر کے آ رہے ہیں، اس طرح پناہ دینے والی بات اور کیا ہوگی؟ تو فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، دیکھیے وعید دیکھیے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں مومن اور کافر کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ کتنے اولیاء ہوں گے جو اس پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے آگے بیان فرمایا لا يقبل منه صرف ولا عدل، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس کی کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحاد فی الحرم، حدود حرم میں ہر ایسا کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو، شرک سے لے کر کے آخر تک، آپ دیکھیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں حدود حرم میں رہنے کی جگہ ملی ہوئی ہے، نوکری پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ فرض نماز تک چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں آپ، اس سے بڑا الحاد اور کیا ہوگا کہ فرض نماز مسجد حرام کے بغل میں رہ کر کے آپ چھوڑ رہے ہیں، اس سے بڑا الحاد اور کیا ہوگا؟ تو جو شخص آج اس کی صورتیں اس قدر زیادہ پائی جا رہی ہیں کہ وہ اگر بیان کرتے جائیں صورت، اس کے بہت وقت چاہیے، لیکن اشارہ کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہے، عقائد سے ہے، حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے ہے، جو چیز بھی ہے، اگر کوئی ایسا کام حدود حرم میں کیا جائے تو اس کا گناہ بڑھ جایا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا،
اور کر لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حدود حرم کا پاس لحاظ رکھنے اور ہر قسم کے وہاں پر ہر قسم کی اپنی نافرمانی سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔